हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपकी गुफ्तगू से काफ़ी मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के मामले में आप भी बहुत सख्त हैं और मसलक के मुकाबले में समझौता आपका भी नहीं होता। और जानते हैं मुरादाबाद की सरजमीन कोई ऐसी वैसी सरजमीन नहीं है। दुनियाए सुन्नियत के ऊपर इस सरजमीन का अजीमुश्शान एहसान है। आला हजरत का तर्जमा आप लोग तो जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कोई कि ना जानता हो। आला हजरत ने तर्जमा किया और फिर उस तर्जमा कंजुल ईमान के ऊपर जो तफसीर लिखी गई खजाइनुल इरफान के नाम से, वो कहाँ की सरजमीन की शख्सियत ने अता फरमाया ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सदरुल अफाजिल सैयद मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान आज कंजुल ईमान के बगल में जो तर्जमे के साथ साथ तफसीर मौजूद है वो वहीं के आलिम दीन की लिखी हुई है जहाँ से हजरत तशरीफ लाए। आज मैं समझता हूँ कि हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा का फैज़ान मुफ्ती हम्माद रज़ा मद्दाज़िल्लुहुन नूरानी की शक्ल में हम खुश नसीबों के दरमियान जो पहुँचा है, थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ झमाझम उसकी बरसात हो गई और हम लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि आज खिताबत की दुनिया में पूरे इंडिया के अंदर आपका डंका बज रहा है और मसलके आला हजरत पर मुफ्ती साहब इस तरह मुतवज्जे हो जाइए। ऐसे ही मसलके आला हजरत पे अगर आप गामजन रहे तो आप इंडिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो दिन दूर नहीं कि आप इंटरनेशनल मुकर्रिर इंशाअल्लाह बन जाएंगे। आला हजरत का फैज़ान है। और ये ऐसे खोखले दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि करीब 7 साल पहले 10 रोज़ा प्रोग्राम में गया था बॉम्बे। कई साल से जाना होता तो एक सैयद साहब तशरीफ़ लाए और मसलके आला हजरत ही पे मैंने तकरीर किया था। हजरत उन्होंने ऐसी दुआ दी कि उनकी दुआ से इंटरनेशनल हाफिज़ बन गया। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो हमारे पासपोर्ट पे 10 मुल्कों के ठप्पे लग चुके हैं और अभी और लगेंगे इंशाअल्लाह। ये किसकी देन है? मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की देन है। और मसलके आला हजरत से जो हट जाएगा तो समझ जाइए कि स्टेप बाय स्टेप जो कुछ है वो खुद ब खुद साइड होता जाएगा। चेहरे का नूर भी खत्म हो जाएगा और जो कुछ सीने के अंदर इल्म होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े आलिम आए, लेकिन जब बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी करना शुरू किया तो तारीख बताती है कि तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं हुई। हम सब के गालिबन उस्ताद मोहतरम हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बार अमजदिया की स्टेज पे बयान किया था कि बहुत बड़ा आलिम था बनारस की सरजमीन पर और बुजुर्गों की शान में उसने गुस्ताखी करना शुरू किया और जब मरा तो ऐसा मरा कि काफिर होके मरा और तौबा की तौफीक भी ना हुई। लिहाजा मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना, इसी में हमारी और आपकी खैरियत है। अगर इससे हटे तो समझ जाइए सारा जहां आपसे हट जाएगा। बड़े बड़े लोग दफन हो गए। ठीक, अब मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, बस चंद मिनट में आपकी समातों के हवाले होने जा रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا روحی فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مائک آپریٹر صاحب کہاں؟ سیٹ کر کے غائب ہو گئے کیا؟ نہیں ہے؟ تھوڑا سا ای کو بڑھا دے بابو، درسگاہ میں پڑھاؤ اور پھر رات میں بولو پھر بھاگو، یہی ہوتا ہے۔ آواز متاثر ہے اور نعت پاک کی فرمائش کی گئی ہے، لیکن بہرحال چلیے میں ایسی نعت پاک پڑھتا ہوں، سمجھ جائیے کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے اسی آیت کریمہ کا سرکار اعلیٰ حضرت نے منظوم ترجمہ کر دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ اور نبیوں کی جو شریعت تھی اور رسولوں کی جو قانون کی کتاب تھی وہ لمیٹڈ تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو آپ کی شریعت کسی ایک زمانے کے لیے لمیٹڈ نہ رہی، آپ کی شریعت صبح قیامت تک کے لیے شریعت بن کر کے آئی، اور شریعت محمدیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اب تک کے جو شریعتیں آئی لیکن سرکار کی آمد کے بعد میں اگر کسی کی شریعت کا ڈنکا بجے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ڈنکا بجے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور اتنا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ارے بھیا پیسہ لٹاؤ لیکن یہ مت سمجھنا یہاں پیسہ زیادہ دو گے تو میں زیادہ دیر تک پڑھوں گا، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا ہم کو پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھیں گے، مفتی صاحب کو پورا ٹائم دیں گے،
اس لیے اس چکر میں پیسہ یہاں دینے مت آنا. اگر اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، ٹائم بڑھوانے کے لیے مت دیجیے گا. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کے اندر فرمایا ہے، خصوصیت کے اوپر میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. ابھی مجھ سے بیشتر ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام خان صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شعر پڑھے تھے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں. توجہ کی ضرورت ہے. لیکن جس وقت بخاری شریف حضور محدث کبیر ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے تو کہا حضرت حسان بن ثابت انصاری نے فرمایا ہے عینی، لیکن جب میں پڑھتا ہوں تو اس کو عینی کی بجائے عینن پڑھتا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ ترجمہ تو بدل جائے گا کہ عینی کا مطلب ہوگا کہ آپ سے بہتر، آپ سے خوبصورت میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. لیکن عینن جب پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کسی نگاہ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم جب مطالعہ کرنے لگا تو اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب تھا کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت یا رسول اللہ نہیں دیکھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ حضرت حسان انڈیا نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے انڈیا میں سرکار سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود رہا ہو، پاکستان نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے پاکستان میں سرکار سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان افریقہ نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے افریقہ میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود رہا ہو. حضرت حسان نیروبی نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے نیروبی میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود رہا ہو. آپ آذربائیجان نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے آذربائیجان میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی موجود رہا ہو. ایتھوپیا میں حضرت حسان نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے ایتھوپیا میں کوئی موجود رہا ہو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے حضرت حسان بن ثابت کے اس سوال کو حضرت جبریل نے ختم کر دیا. یہی بولے سدرا والے جب میں جہاں کے پھالے، یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے سارے سبھی میں نچان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی علامہ مولانا مفتی عبد النبی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ سب رسالت. سے اونچا سمجھیے جسے، سب سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اونچا درود پاک پڑھ اللہم صلی. ہاں بس تو بس اب میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور ہماری تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.